الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اور اچھائی اور برائی برابر نہیں. آپ جواب دیں اس طریقے سے جو احسن ہے. فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے درمیان اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارا جگری اور گہرا دوست بن جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اچھا اخلاق یعنی اچھائی اور برا اخلاق برائی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ہمارے ہاں بسا اوقات اولاد کو یہ بات سکھائی جاتی ہے اسی کسی تو ڈر دے نہیں. ہمیں کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے. جو جیسے کرے تم نے اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کرنا ہے. اور بسا اوقات کہتے ہیں تم انہوں جاندہ نہیں. اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسے کو تیسا. فرمایا نہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اچھائی اور برائی برابر نہیں. کرنا کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن. جواب دو اس طریقے سے جو احسن ہے. احسن کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے جیسا اس نے کیا اس سے برا کیا. ایک ہوتا ہے جو اس نے کیا اسی جیسا کیا برابر. ایک ہے جو اس نے کیا اس سے تھوڑا سا اچھا کیا. ایک ہے جو اس نے کیا اس سے بہت زیادہ اچھا سلوک کیا. تم نے کرنا کیا ہے؟ احسن. جو آدمی آپ سے برائی کرے، تکلیف دے، پریشان کرے، آزمائش میں ڈالے، برا سلوک کرے، تم نے جواب اس طریقے سے دینا ہے جو سب سے اچھا ہے. دنیا کہے گی ڈر گیا، دنیا کہے گی بھاگ گیا، دنیا کہے گی بزدل ہے، دنیا کہتی ہے کہتی رہنے دو. تمہارا رب تمہیں یہ کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. ایک وقت آئے گا کہ تیرا دشمن
کأنہ ولی حمیم، تمہارا گہرا جگری دوست بن جائے گا۔ ایکو بند کر دیں۔ لیکن یہ توفیق کس کو ہوتی ہے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ توفیق صرف ان کو ملتی ہے جو بڑے صبر کرنے والے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ توفیق اس کو ملتی ہے جو بڑا قسمت والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی کے اوپر قائم تھی۔ جب سے آپ کو نبوت رسالت ملی، اس وقت سے لے کر آپ کے اس دنیا سے جانے تک ہمیشہ آپ پر جب بھی کسی نے ظلم کیا، ستم کیا، برا کیا، آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے۔ ہمارے ہاں یہ سوچ ہے جیسا کرو گے ویسا نہیں۔ آج پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی پیغام آپ کو سنا کے جا رہا ہوں کہ جو تم سے برا کرے تم نے اس کا برا نہیں کرنا۔ جواب اس طریقے سے دو جو کیا ہے؟ احسن ہے، سب سے اچھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام احد کی جنگ سے واپس آئے۔ پتہ ہے احد کا مارکا بڑا سخت مارکا تھا۔ مسلمانوں کا سب سے پہلا جو بڑا مارکا ہوا وہ بدر تھا۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر قیدی ہوئے، مسلمانوں کو بڑی فتح ملی۔ اگلے سال وہ دوبارہ بدلہ لینے کے لیے آئے۔ جب وہ بدلہ لینے کے لیے آئے تو اس جنگ کا نام ہے جنگ احد۔ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا۔ ایک ظالم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بھائی عتبہ بن ابی وقاص، اس نے اپنے ہاتھ سے پتھر پکڑا اور زور سے حضور کی طرف پھینکا۔ وہ پتھر میرے آقا کے چہرے پہ لگا۔ وہ ہاتھ جو ریشم سے زیادہ نرم، وہ چہرہ جو گلاب سے زیادہ خوشبو والا، لیکن اس ظالم نے جنگ میں آپ کی طرف پتھر پھینکا، میرے آقا کے چہرے پہ لگا۔ یہ سامنے والا نیچے والا جو دانت نوک والا ہے، یہ اس پتھر کے لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا، گر گیا۔ اگر پتھر لگنے سے دانت ٹوٹا ہو تو آپ کے ہونٹوں پہ کیسا زخم آیا ہوگا، خون بھی تو نکلا ہوگا۔ اس ظالم نے دوبارہ پتھر پکڑا تو پھر دے مارا، میرے آقا کے سر مبارک میں لگا۔ آپ نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی، اس کی سنگلی کی طرح چھوٹے چھوٹے کڑے تھے، وہ کڑا آپ کے سر مبارک میں کھپ گیا۔ ایک صحابی نے نکالنا چاہا تو اس کے اپنے دانت ٹوٹ گئے، پھر انہوں نے زور سے نکالنا تو خون کے فوارے چھوٹ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کے خون کو بند کیا، ایک چٹائی کو آگ لگائی، راکھ بنائی، راکھ یہاں لگائی، خون بند کیا۔ میرے آقا کے کپڑے لہو لہان، ہونٹ سوجا ہوا، سر میں چوٹ لگی ہوئی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام پریشانی کے عالم میں گھر آئے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا گھبرا کر پوچھتی ہیں، آقا لگتا ہے کہ آج آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ جب آپ کے خون آلود کپڑے دیکھے، سر پہ پٹی، چہرہ سوجا ہوا، زخم لگے ہوئے، امی جان پوچھتی ہیں پیغمبر علیہ السلام لگتا ہے زندگی میں آپ پر سب سے مشکل دن آیا؟ فرمایا عائشہ نہیں آقا، اس سے بھی سخت دن کبھی آیا آپ پر؟ فرمایا ہاں، تمہیں کیا پتا، جب میں اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے سے نکلا تھا، 90 کلومیٹر پیدل چل کے گیا تھا، طائف کی وادی میں پہنچا تھا، وہاں کے سرداروں کو دین کی دعوت دی تھی، 10 دن تک میں ان کے اندر رہا تھا، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔
نہیں ہوئے تو نہ ہوتے، نہیں مانے تو نہ مانتے، لیکن انہوں نے الٹا میرے اوپر ظلم کیا۔ عائشہ تصور کر، ایک جہانوں کا نبی، نبیوں کا نبی، اماموں کا نبی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گلی سے گزر رہے تھے، ان ظالموں نے اوباش لڑکے کنارے پہ کھڑے کیے تھے، ہاتھوں میں ان کے پتھر تھے، وہ پتھر مجھے مارتے اور آواز سے مجھے گالیاں دیتے۔ جب ایک حیا والا انسان گزر رہا ہو، تیری میری اوقات کیا ہے؟ اگر تجھے اور مجھے کوئی آدمی گلی میں، چوک میں، چوراہے میں گریبان سے پکڑے، ایک دو تھپڑ لگائے، کہتے ہو میری عزت کا مسئلہ ہے، میرے مقام کا مسئلہ ہے، میری توہین کر دی ہے، اب میں بدلہ لے کر رہوں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، میں طائف سے واپس آ رہا، ان ظالموں نے پتھر مارے، آوازیں کسیں، گالیاں دیں، میری کمر پہ اتنے زخم آئے، خون کے فوارے نکلے، میرے پاؤں اور جوتی خون کی وجہ سے چپک گئی اور میں بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ پھر زید رضی اللہ عنہ نے مجھے سہارا دیا، میں پھر سامنے ایک باغ میں جا کے بیٹھ گیا۔ آقا پھر آپ نے کیا کیا؟ جب آپ پر انہوں نے ظلم کیا، ستم کیا، پتھر مارے، گالیاں دی، آپ بے ہوش ہوئے، پھر جب آپ وہاں جا کر بیٹھے تو آپ نے کیا کیا؟ کہا آسمان سے جبریل آئے، آسمان سے میکائیل آئے علیہ السلام، آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس ہو گئی، ہم اللہ سے پوچھ کر آئے ہیں، صرف آپ اجازت دیں۔ فرمایا کیا؟ آپ اجازت دیں، ان ظالموں کو ہم دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں، آپ اجازت دیں، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر کے ان کو دبا کے رکھ دیں، آپ اجازت دیں، پانی لائیں اور ان کو غرق کر کے ڈبو کے رکھ دیں، آپ اجازت دیں، ہوائیں چلائیں، ان کو پھاڑ کے رکھ دیں۔ میرے آقا نے کہا اجازت لینے آئے ہو؟ کہا جی اجازت لینے آئے ہیں۔ میرے آقا کے ہاتھ اٹھے، لب ہلے، میرے آقا بولے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، مالکا میں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا، مالکا میری اس قوم کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ادفع باللتی ہی احسن، جواب اس طریقے سے دو جو احسن ہے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں۔ میرے نبی کے ہاتھ اٹھے، لب ہلے، ہدایت مانگی، اگر آپ کہہ دیتے طوفان آ جائے، کعبے کے رب کی قسم پھاڑ کے رکھ دیے جاتے، میرے آقا کہتے آسمان سے پتھر اترے، پتھر برستے، ان کو اس کے اندر دفن کر کے رکھ دیا جاتا، میرے آقا کہتے پانی آتا غرق کر کے رکھ دیا جاتا، میرے آقا کہتے دو پہاڑ اٹھتے پوری قوم کو کچل کے رکھ دیا جاتا، لیکن میرے آقا نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، ادفع باللتی ہی احسن، جواب اس طریقے سے دو جو احسن ہے۔ میرے آقا نے ہدایت مانگی، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے میں دعا کر کے چل آیا، پھر ایک وقت آیا تھا میرے آقا نے جب مکے کو فتح کیا تھا، اس کے بعد پورا طائف کا علاقہ مدینے میں پہنچا، آقا نے دیکھا ارے تم، جی ہاں پہلے میں تمہارے پاس آیا، تم نے مجھے پتھر مانگے، کہا تم نے دعا کی حضور، اب پورا قبیلہ آ کے آقا کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا۔ ادفع باللتی ہی احسن، جواب اس طریقے سے دو جو احسن ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہارا دشمن تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ فلاں علاقے میں جہاد کر کے آؤ، راستے میں دیکھا یمامہ کا گورنر اکیلا مل گیا، یہ دشمن تھا مسلمانوں کا، پکڑ لیا صحابہ نے، لے آئے مدینے میں، باندھ دیا مسجد نبوی میں، ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ مسجد نبوی میں مسلمانوں کا دشمن مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے پوچھا کیف انت یا سمامہ، بتا سمامہ کیا حال ہے، بتا سمامہ کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا باندھ دیا، یہاں لا کر رسیوں سے جکڑ دیا اور پوچھتے ہو کیا حال ہے، ایسے پوچھتے ہیں۔
پھر آپ نے کیا سلوک کریں تیرے ساتھ؟ کہنے لگا ان تقتل زاد من وین تنیم علی شاکر، مارو گے تو پچھلے میرے ہیں جو بدلہ لے لیں گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو میں تیرا شکریہ ادا کروں گا۔ اب دشمن ہو اور سامنے باندھا ہوا ہو اور اس کی اکڑ تب بھی ختم نہ ہو تو ہم کہتے ہیں اچھا حالے بھی اکڑنا ہے۔ یقین جانیے میرے آقا اگر ایک اشارہ کرتے سارے صحابہ اس کو ایک ایک بوٹی بوٹی الگ کر دیتے، لیکن آقا نے پوچھا کیا حال ہے؟ بن کے پوچھ دے حال کی ہے، کیا سلوک کریں؟ تیری مرضی ہے، چھڑنا ہے چھڑ، مارنا ہے مار، مارو گے پچھلے پوچھ لیں گے، چھڑو گے شکر ادا کر دیں گے۔ میرے آقا نے اتنی باتیں سن کر بھی اس کو جواب خاموش ہو گئے۔ میرے آقا گھر میں گئے، کھانا سالن روٹی آپ نے برتن میں ڈالے، کہا سمامہ کو کھلا دو، ہے تو ہمارا پکڑا ہوا قیدی ہے نا۔ ایک دن کھانا کھلایا، دوسرے دن پھر پوچھا کیفا انتا یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا حال کیا پوچھتے ہو، یہاں باندھا ہے سب کے سامنے، مجھے قیدی بنایا، میں سردار میں بادشاہ اور تم نے مجھے قیدی بنایا، پوچھتے ہو حال مجھ سے؟ میرے آقا نے پھر اس کا غصہ نہیں کیا۔ آقا غصے میں آتے تو 2 تھپڑ بھی لگا سکتے تھے، نہیں، ادفع باللتی ہی احسن۔ میرے آقا نے دوسرے دن پوچھا کیا حال؟ اس نے کہا وہی حال ہے جو کل تجھے بتایا تھا۔ پھر میرے آقا کے گھر سے کھانا آیا، کھانا کھایا، پانی پیا، وقت گزرا، تیسرا دن پھر وہی جواب۔ آپ نے فرمایا اطلقوا سمامہ۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے 3 دن بعد بھی تیری آکڑ نہیں بجی؟ میرے آقا نے کہا اطلقوا سمامہ، ہم نے سمامہ کو اپنا اخلاق دکھانا تھا، دکھا دیا، ہم نے اپنی نماز عبادت بتانی تھی، بتا دی۔ اطلقوا سمامہ، سمامہ کی رسیاں کھول دو، جانے دو۔ اب رسیاں کھولی ہوں ایک دشمن کی، آزاد کیا ہو اس کو، کتنی جلدی سے وہ اپنی جان چھڑا کے بھاگتا ہے، تو میری جان چھوٹ گئی۔ سمامہ قید سے نکلے تو تیزی سے نکلے، بڑی تیزی سے مسجد نبوی سے نکلے، ابھی چند ہی قدم آگے اٹھائے تو سوچ میں پڑ گئے، سمامہ تو اکیلا تھا، وہ سینکڑوں تھے، تیری زبان سخت تھی، ان کی زبان نرم تھی، تو باندھا ہوا، وہ کھلے، تو نے ان سے بدتمیزی بھی کی، اس نے تمہیں اپنے گھر سے کھانا کھلایا، دنیا کے بادشاہ ایسے نہیں آتے۔ سمامہ یہ واقعتاً اللہ کا نبی ہوگا، سامنے دیکھا تو ایک پانی نظر آیا، جلدی سے غسل کیا تو واپس آئے، کہا سمامہ تم، ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا۔ کہا آقا جسم میرا چھوڑ دیا، دل میرا قید کر لیا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے سچ کہا، ادفع باللتی ہی احسن، جواب اس طریقے سے دو جو احسن ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، ایک وقت آئے گا کہ تیرا دشمن تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ سمامہ کہتے آقا کعبے کے رب کی قسم، جب پہلے دن لا کر مسجد نبوی میں ستون سے باندھا گیا تھا، معاف کیجئے گا، جب میں پہلے دن یہاں آیا، روئے زمین پر نعوذ باللہ سب سے برا چہرہ آپ کا لگتا تھا اور سب سے برا گھر آپ کا لگتا تھا، لیکن 3 دن کے آپ کے اخلاق اور رویے کو دیکھ کر کعبے کے رب کی قسم، میرا گھر بھی ہے، علاقہ بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، محل بھی ہے، لیکن اللہ کی قسم روئے زمین پہ سب سے پیارا گھر لگتا ہے تو یہ چھوٹی سی جھونپڑی، اور سب سے پیارا چہرہ لگتا ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لگتا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، ایک وقت آئے گا کہ تیرا دشمن تیرا گہرا دوست بن جائے گا، شرط یہ ہے کہ تیرا جواب بہترین ہو۔ پھر آگے سمامہ کیا کہتے ہیں، حضور میں اصل میں اکیلا عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا، میں نے کہا اکیلا جا کے اللہ کی عبادت کر، اگرچہ وہ کافر تھے یا مشرک تھے، اپنے پرانے مذہب کے مطابق عمرہ وہ بھی کیا کرتے تھے۔ حضور میں تو عمرہ کرنے نکلا تھا، اب بتائیں کہ اب میں جاؤں مکے عمرہ کرنے یا نہیں؟ فرمایا سمامہ گھر تو وہ اللہ کا ہے،
اصل ملکیت تو ہماری ہونی چاہیے. کافروں نے مل ماری ہے تو اللہ آزاد کروائے گا, لیکن جاؤ جا کے عمرہ کرو, لیکن طریقہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. آقا نے طریقہ سکھایا, اس طریقے سے گئے. جب اس طریقے سے عمرہ کرنے لگے تو دشمنوں نے دیکھا, مشرکین مکہ نے دیکھا, ارے یمامہ کا سردار سمامہ بن اسال مسلمانوں کے طریقے سے عمرہ کر رہا ہے. کسی نے کہا تھا سبوتا, اوہ بے دین ہو گیا ہے, اوہ بے دین ہو گیا ہے. فرمایا خاموش, بے دین نہیں ہوا, مجھے تو دین ملا ہی اب ہے. آج کے بعد یمامہ کے علاقے سے مکے کی سرزمین میں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک اجازت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیں گے. نہیں آئے گا تمہارے پاس. ادفع باللتی ہی احسن, جواب اس طریقے سے جو احسن ہے. ایک وقت آئے گا کہ تیرا گہرا دشمن بھی گہرا دوست بن جائے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام پر مدینے میں سب سے زیادہ ظلم کرنے والا اور تنگ کرنے والا عبداللہ بن ابی منافق تھا. مکے میں تو کافر تھے, اور مدینے میں آپ کو سب سے زیادہ تنگ کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن ابی منافق. میرے آقا علیہ السلام کی بیوی پر تہمت لگانے والا کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی پر برائی کی تہمت لگانے والا کون تھا؟ میرے آقا اس کی اس حرکت کی وجہ سے رو پڑے, میرے آقا کے آنسو نکلے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں 2 راتیں اور 1 دن میری آنکھوں کے آنسو نہیں رکے تھے, میں روتی ہی رہی کہ اس ظالم نے ہمارے ساتھ کیا. میرے پیغمبر علیہ السلام 18 دن تک پریشان رہے. میرے پیغمبر علیہ السلام کو ظالم نے بدتمیزی کے بڑے کلمات کہے, لیکن جانتے ہو جب وہ مر گیا, بیٹا پھر بیٹا ہی ہوتا ہے, حضور کے دروازے پر آیا. باپ کافر منافق, منافقوں کا سردار, اور باپ کا نام عبداللہ, بیٹا اعلیٰ درجے کا مومن اور نام اس کا بھی عبداللہ. اب اس کو پتا تھا کہ میرے ابو نے میرے پیغمبر کو بڑا تنگ کیا ہے, میرے ابو نے میرے نبی کو بڑی تکلیفیں دی ہیں, میرے ابو نے میرے نبی کے خلاف بڑی سازشیں کی ہیں. لیکن اولاد ہے نا, دل میں خیال آیا کہ ابو کی بخشش نہیں ہو سکتی. ہاں ایک ہی صورت ہے, اگر آقا معاف کر دینا تو شاید آسمان والا بھی معاف کر دے. اب وہ زبان سے کہہ نہیں سکتا تھا کہ آقا معاف کر دو, کیونکہ ابو کی حرکتیں ایسی تھیں. لیکن ایک طریقے سے آئے, دروازہ کٹکھٹایا اور آ کر کہا حضور ابو فوت ہو گئے. بس یہ بتایا ابو فوت ہو گئے. اب ہمیں اگر پتا چلے کہ ہمارا دشمن فوت ہو گیا, اسی کہنے شکر ہے چنگا ہویا, کہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن میرے آقا برائی کا بدلہ برائی سے. ادفع باللتی ہی احسن, جواب اس طریقے سے جو اتنا بڑا دشمن, منافقوں کا سردار, اتنا بڑا دشمن, بیٹے نے آ کے کہا کہ ابو فوت ہوئے. میرے آقا نے کہا ٹھہر جا, اٹھائیے صحیح بخاری. میرے آقا اندر گئے, جو قمیض میرے آقا نے پہنی ہوئی تھی جا کے اتاری, دوسری قمیض پہنی, یہ ہاتھ میں پکڑی, لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی. بیٹا یہ جا کر اپنے ابو کا کفن بنا دینا, شاید میری قمیض کی برکت سے اللہ اسے بھی معاف فرما دے. آج ایسا کوئی انسان ہے, آج ایسا اخلاق ہے, آج اتنا صبر اور حوصلہ ہے. ادفع باللتی ہی احسن. میرے آقا نے نہیں کہ چنگا ہویا, مر گیا جنم, یہ نہیں. میرے آقا نے اس کو اپنی قمیض دے دی کہ جاؤ اپنے ابو کو یہ پہنا دینا. ہاں بات سن, جب جنازے کا ٹائم ہو تو مجھے بتا دینا, میں اس کا جنازہ بھی پڑھا دوں گا. آسمان سے قرآن اتر آیا, استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم. آقا تسی اس واسطے دعا کرو یا نہ کرو, 70 مرتبہ بھی اس کے لیے معافی مانگو گے, اللہ اس پہ اتنا ناراض ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. معافی مانگے یا نہ مانگے, 70 مرتبہ بھی معافی مانگے, اللہ اس کو معاف.
میرے آقا کو بتایا گیا حضور جنازے کا ٹائم ہوا. میرے پیغمبر علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ذرا جوش جذبے والے تھے. انہوں نے حضور کے ہاتھ سے پکڑا, حضور اس منافق دا پڑھانا ہے, اے منافقہ دے سردار دا پڑھانا ہے. فرمایا عمر میرے اللہ نے کہا ہے 70 مرتبہ معافی مانگو گے تو اللہ معاف, تو شاید میں 71 مرتبہ مانگ لوں تو وہ آسمان والا اسے معاف کر ہی دینا. یا ہماری کوشش کیا ہے, ہماری کیفیت کیا ہے, ہماری تربیت کیا ہے, ہمارے والدین نے ہمیں اور ہمارے بڑوں نے کیا سکھایا کہ بس دشمن میرا ہے نا مرن جین ختم, ساڑھا ہے نا کا جانا ختم, ساڑھا ہے نا کوئی تعلق نہیں, بس باتیں ختم. ہم لڑائیاں سکھاتے ہیں. میرے آقا اپنے اتنے بڑے دشمن کے جنازے پڑھانے کے لیے گئے اور کہا اللہ نے 70 مرتبہ کا کہا ہے, شاید 71 مرتبہ کہنے سے اللہ اس کو معاف کر دے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں کہ قبرستان چلو میں آ رہا ہوں. اٹھائیے صحیح بخاری, صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے. جب آپ قبرستان گئے نا تو عبداللہ بن ابی کو قبر میں اتار دیا گیا تھا. میرے پیغمبر علیہ السلام پہنچے, کہا اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالو. اس کو باہر نکالا گیا. حضور نے اپنی گود میں اس کا سر رکھا. کبھی دشمن کا سر اپنی گود میں رکھ سکتے ہو؟ ادفع باللتی یا احسن, جواب اس طریقے سے دینا ہے جو آسان. اگرچہ یہ مر گیا تھا لیکن باقی سب دیکھ رہے تھے کہ میرے آقا برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. ہو سکتا تھا کہ ہمارے جیسا ہوتا تو ان کے لیے بد دعائیں کرتا, اس کی قبر پہ جا کے تھوک دیتا, اس کے بارے میں زبان درازی کرتا, لیکن میرے آقا ایسا نہیں کرتے. پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن. میرے آقا نے اس کو اپنی گود میں رکھا, اپنے منہ سے لعاب نکالا, اس کے منہ میں ڈالا. شاید میرے لعاب کی وجہ سے یہ قبر میں سوالوں کے صحیح جواب دے دے, اللہ اس کو معاف فرما دے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ اس کو معافی نہیں مل سکی. آسمان سے قرآن اترا, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنا حق ادا کر دیا, لیکن ایسے منافقوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. لیکن آقا نے اپنا حق ادا کر دیا, ادفع باللتی ہی احسن. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ تھوڑا سا کاروبار ڈسٹرب ہو گیا یا تھوڑی سی آمدنی کم ہو گئی, فوراً سوچی پہ گئے لگتا ساڑھے تے کسی نے جادو کر دیتا ہے, تویز پا دیتے ہیں. جدوں دا اے نو گھر آئی ہے نا ادوں دا ساڑھا کام خراب ہویا. جدوں دا اے بندہ ملے ادوں دا. ہماری سوچیں اکثر جھوٹ ہوتا ہے, اکثر گپ ہوتی ہے, اکثر غلط ہوتا ہے. اور یہ پیسے کمانے والے لوگ بس پیٹ کی خاطر یہ دم دھاڑے کرنے والے اور جن سے تم تویز کروا دیتے ہو, ان کو تو چاہیے گاہک. اچھا 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 تہاڈا گھر پریشانیاں رہندیاں نے, کاروبار بھی تھوڑا جا خراب ہے, بچہ بھی تھوڑا جا بیمار رہندا, تہاڈے تے کسی نے پکی گل کیتا ہے, بیٹے کا رشتہ نہیں ملا کسی نے بننے ہے, بیٹی کا رشتہ نہیں کسی نے بننے ہے, تھوڑا جا کاروبار کسی نے تانوں کچھ کیتا ہے, تھوڑی جی بیماری تہاڈے تے جادو ہویا. اچھا کیتا کینے ہے؟ اب وہ دیکھے گا اس کا جو قریبی رشتہ دار کون ہے جو آتا جاتا ہے, چونکہ وہ کہنا وہ آیا سی انہیں تہاڈے تے کرتا سی, اس نے کہنا ہاں سانوں پہلے ہی اودے تے شک سی, بس یہ بیڑا غرق ہو گیا. سارے خاندان کا بیڑا غرق, اور وہ دیہڑیاں شروع, اور اس کی دیہڑیاں. یہ بہت بڑا گمراہی والا معاملہ ہے. خبردار کسی کے پاس تم جاؤ. یہ قرآن کس لیے, سورہ بقرہ کس لیے نازل کی اللہ تعالیٰ نے؟ سورۃ فلق اور ناس پہلی اور آخری صورتیں کیوں نازل کی اللہ تعالیٰ نے؟ خود پڑھو, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن میرے آقا کی کیفیت میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک یہودی مرد اور ایک اس کی بیٹی نے جادو کر دیا. جادو کر دیا. آقا کے اذکار اتنے تھے, تلاوت اتنی تھی کہ آپ پر اتنا اثر نہیں ہوا. ہمارے جیسا ہوتا تو ویسے ہی
ننگ جاتا آگے یا ہر وقت بے ہوشی ہوا رہتا. لیکن آقا کے اذکار، تلاوت، عبادت اتنی تھی آپ پر اس کا پورا اثر نہیں ہو سکا. لیکن تھوڑا تھوڑا بس طبیعت کٹی رہتی. آقا علیہ السلام ایک مرتبہ لیٹیں، سوئے. ہم جب سوتے ہیں نا سویا مریا ایک برابر، لیکن آقا ایسے، میرے آقا علیہ السلام سوتے، آنکھیں آرام کرتی، دل بیدار رہتا، کوئی آتا اس کی آواز سن لیتے، پتہ چل جاتا میرے آقا کو. آنکھیں سوتی تھی، دل بیدار رہتا تھا. ہم سوتے ہیں، آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، دل بھی سو جاتا. میرے آقا سوئے، آسمان سے دو فرشتے آئے، ایک پاؤں کی جانب ایک سر کے پاس. دونوں کھڑے ہوئے. ایک نے کہا اسے کیا ہوا ہے یہ جو لیٹا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس کے اوپر تو جادو ہے. اچھا کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا لبید بن عاصم نے کیا ہے. اچھا کیسے کیا ہے؟ حضور کے بال لیے اور ان بالوں کو کنگھی میں لپیٹ کے جادو کیا. ارے کہاں ہے؟ وہ زروان نامی کنویں میں ہے، وہاں نیچے جا کے دفن کیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے. اچھا تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا وہ فلک اور ناس جو آخری دو صورتیں ہیں، کیا کریں؟ جا کر اس کو نکالیں اور ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، ایک ایک گرہ کھولتے جائیں، جادو ختم ہو جائے گا. یہ حضور علیہ السلام سوئے ہیں اور آ کر فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام اٹھے، آپ کو ساری باتیں یاد تھی، صحابہ کو ساتھ لیا، زروان نامی کنواں تلاش کیا، صحابہ وہاں پہنچے. بڑی عجیب اور ڈرونی جگہ تھی. وہاں درخت ایسے کہ جن کے پتے اتنے بڑے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام وہاں پہنچے، صحابہ وہاں پہنچے. ایک صحابی نیچے اترے اس کنویں میں، دلدل سی تھی اس کنویں میں، اس کے اندر ہاتھ ایسے لگایا تو ایک کنگا ملا، کنگے کے اوپر بال تھے، بالوں پر گرا تھی، اس کو باہر نکالا. میرے پیغمبر علیہ السلام پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک گرہ کو کھولا، قل اعوذ برب الفلق. دوسری گرہ کو کھولا، من شر ما خلق. تیسری گرہ کو کھولا. میرے آقا ایک ایک آیت پڑھتے ہیں، ایک ایک گرہ کو کھولتے ہیں. جب آخری آیت پڑھی میرے آقا کہتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے پاؤں سے لے کر سر تک مجھے ایک بڑے رسے کے ساتھ جکڑا ہوا تھا. لیکن میں پڑھتا گیا، وہ کھلتا گیا، پڑھتا گیا، کھلتا گیا، پڑھتا گیا، کھلتا گیا. آخری آیت پڑھی تو یوں محسوس ہوا جیسے میرا سارا جسم کھل گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں واپس آئے. کہا بلاؤ لبید بن عاصم کو جس نے جادو کیا تھا. اب جادو ہوا تھا، جھوٹ نہیں تھا، کرنے والے کا پتہ تھا اور خبر آسمانوں کی طرف سے آئی. بلا لیا اس کو. اوہ تو نے جادو کیا ہے؟ اب وہ انکار نہیں کر سکتا تھا. اس نے کہا جی ہاں کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کہا کیسے کیا؟ اپنی بیٹی کے ذریعے کیا. کیسے کیا؟ بیٹی آپ کے گھر میں آئی. پھر کیا ہوا؟ آپ کے بال کسی طریقے سے حاصل کیے جو کنگھی کرتے وقت گر جاتے تھے. آج بھی لوگ اپنے بال بیچ دیتے ہیں نا باہر پیسے لینے. یہ بڑا کام خراب ہوتا ہے، خبردار ان کو دیے تم نے نہ دیا کرو، بربادی ہو جائے گی. لوگ جادو کرتے ہیں ان پر. تو میں آپ کے بال لیے، ہم نے جادو کیا. فرمایا کیوں کیا؟ کہتے ہم نے کہا اگر سچا نبی ہوگا تو بچ جائے گا، جھوٹا ہوگا تو جان چھوٹ جائے گی. اب دشمن سامنے ہے بھی یہودی، برائی بھی کی ہے، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، جادو کیا، بڑا سخت کیا، وہ تو ہوا نہیں. لیکن میرے آقا نے برائی کا بدلہ برائی سے. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے بھی معاف فرما دیا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی برائی کا بدلہ. مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہوا. میرے آقا بیت اللہ کے اندر جانا چاہتے تھے. کہا بلاؤ عثمان بن طلحہ کو جس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں. آج بھی بیت اللہ کے دروازے کو تالا لگا ہے نا، چابیاں ہیں ان کی. اس وقت بھی اس طرح ذرا اونچا ہوتا تھا، تالا لگا ہوتا تھا. تو میرے آقا علیہ السلام نے نا ایک مرتبہ مکے میں جب آپ نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی تو عثمان کے پاس چابیاں تھی. تو آپ نے فرمایا عثمان یار چابی کے ساتھ کھول دے، میرا بھی جی چاہتا ہے میں اللہ کے گھر کے اندر جا کے عبادت کروں. عثمان اس وقت ذرا اپنے جوش میں دے، چل چل تمہیں چابی دیں، یہ صرف سردار جاتے ہیں. میرے آقا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اس نے، آپ کو انکار کر دیا. آقا کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ خدایا نبی میں تیرا، رسول میں، اور تیرے گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے. میرے آقا نے صبر کیا.
آج جب مکہ فتح ہوا فرمایا بلاؤ عثمان کو. بلایا گیا عثمان کو, کہا عثمان دے چابیاں. اب عثمان نیچے گردن, لڑکھڑاتا جسم, کپ کپاتے ہاتھ, حضور کو یہ پکڑائے. میرے آقا نے چابیاں لیں, علی رضی اللہ عنہ کو دی, کھولو ان کو دروازہ, سارے بت گرا دو, بیت اللہ صاف کر دو. میرے آقا نے چاروں طرف دعا کی, نماز پڑھی. علی رضی اللہ تعالیٰ ہلکی ہلکی زبان سے کہہ رہے ہیں حضور ان چابیاں سانو دے دینا. اب یہ چابیاں, وہ تو کافر ہے, یہ اب چابیاں آپ ہمیں دے دینا. حضور سن رہے تھے لیکن سن کے بھی ایسے محسوس کروایا جیسے سنیا نہیں. کرتے کرتے اب دروازے پر آ گئے. آپ نے کہا کدھر ہے عثمان؟ اب عثمان ڈر گئے کہ آج بدلہ لینے کا وقت. ان کو ذہن میں تو ہوگا نا, انہوں نے مجھ سے مانگی تھی, میں نے ان کو جھڑکا تھا, انہوں نے مجھ سے مانگی تھی, میں نے ان کو انکار کیا تھا, یہ داخل ہونا چاہتے تھے, میں نے دھکے دے کے نکالا تھا, لیکن آج مانگ رہے ہیں تو دینی پڑنی تھی, دے دی. آپ نے فرمایا بلاؤ عثمان کو. عثمان پھر آئے. میرے آقا علیہ السلام نے کہا عثمان یاد ہے؟ جی یاد ہے. پھر آپ نے کہا ہاتھ آگے کر. اس نے ہاتھ آگے کیا. میرے آقا نے اس کے ہاتھ پہ چابیاں دوبارہ رکھ دی. کہا میں نے مانگی تھی, تو نے دی نہیں, اب تو نے مانگی بھی نہیں, میں تمہیں دے رہا, اور صرف تمہیں نہیں دے رہا. یاد رکھ یہ قیامت تک یہ چابیاں تیری نسل میں رہیں گی. جو تم سے چھیننا چاہے گا اللہ اس کو ایسے ختم کرے گا جیسے پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تیری نسل سے قیامت تک کوئی ان کو چھین نہیں سکے گا. ادفع باللتی ہی. میرے آقا نے برائی کا بدلہ برائی سے. ہمارے جیسا ہوتا تو دشمن آگے جائے ہتھے اور وہ چڑھ جائے, آ جائے داڑھ تھلے, چڑھ جائے ہمارے کڑکے, تو پھر ہم سے بچ کر کہنا ایک باری میرے قبضے چاہ, میرے ہاتھ تھلے آ, تینوں چھڑاں گا نہیں. میرے آقا نے جب بھی دشمن سامنے آیا برائی کا بدلہ برائی سے, میرے آقا نے چابیاں دی, عثمان نے اپنا دل دے دیا, کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے. ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے. ہماری کیفیت تو یہ ہے چکڑ ہوا ہو, کیچڑ ہوا ہو, کوئی موٹر سائیکل والا ننگ جائے, تھوڑی جی چھٹاں پائیے, پھر میں پوری بجھانی ہے تاکہ میں بھی یہ دے پانیاں نے ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا. اگر اس کے گھر کا پانی میری طرف آیا ہے تو میں بھی اینا کہ تھڑا اچھا کرنا کہ ان ساری زندگی میرا اینا والی جائے گا. اسی کسی کو ڈرنے ہیں, اسی کسی کو لے کے کھانے ہیں, سانو کسی دے کوئی تھوڑ ہے نہیں. میرے آقا کی یہ سیرت ہے, میرے پیغمبر علیہ السلام کا یہ پیغام نہیں. یقین جانیے میرے نبی علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بہت زیادہ کہ آپ نے ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا, برائی کا بدلہ اچھائی سے. یہ ہندوستان کے اندر ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے عالم, بہت بڑے محدث, ہندوؤں سے, سکھوں سے, آریہ سماج سے, کافروں سے, بہت بڑے اسلام کے حق میں اور کفار کے خلاف مناظرہ کرنے والے اور دلائل دینے والے بہت بڑے عالم کا نام تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ. کچھ لوگوں کو ان سے حسد ہوا اور کچھ مولویوں نے ان کے بارے میں کہہ دیا جڑا مولوی ثناء اللہ نو قتل کرے گا اودے تے جنت واجب ہوگی. ایک بیچارہ سادہ سا ہمارے جیسا مسلمان, انہیں کہا اچھا اے گستاخ رسول ہے, انہوں قتل کریں گے جنت لبے گی, پھر تے میرے واسطے بڑی آسان ہے. اس کی اصل میں دکان کے سامنے سے مولانا صاحب گزر کر جایا کرتے تھے. اس نے کہا میرے لیے تو کام آسان ہو گیا, جنت کا راستہ یہ ہے, مولوی صاحب گزرے میں ماروں سیدھا جنت میں, بس بات پکی ہوگی. اس نے کلہاڑی کو تیز کیا. تانگا ریڑا ہوتا تھا, جیسے 4-6 سواریاں آگے تو کوئی 4-5 پیچھے, وہ تانگا ریڑا, تو مولانا صاحب اس پر بیٹھ کے جایا کرتے تھے. تو اس نے خوب اپنی کلہاڑی کو تیز کیا, وقت دیکھتا رہا. ایک دن اٹھا,
کلہاڑی لی، زور سے ان کے سر پہ وار کرنے شروع کیے، پیچھے سے دوڑ کے گیا، وہ اتنی تیز تو چلتا نہیں، انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، سر پر وار تو ہوئے لیکن پگڑی کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے وہ اتنے گہرے نہیں لگ سکے اور وہ پکڑا گیا۔ اس وقت اگرچہ کافر کا قانون تھا، انگریز کا، لیکن سخت بڑا تھا، بہت سخت۔ 10 سال کی عمر قید ہو گئی اس کو، 10 سال قید۔ 10 سال کے بعد جب وہ واپس آیا، میں نے خود علامہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں پڑھا۔ 10 سال بعد جب وہ واپس آیا نا، گھر میں پہنچا، بیوی بچوں سے ملا، پوچھتا ہے میرے بعد تمہاری کیفیت کیا رہی، حالات کیسے رہے، کیسے گزارا ہوتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے جانے کا غم تو بہت تھا، لیکن یہ ہے کہ 10 سالوں میں ہمیں کبھی کھانے پینے اور پہننے میں کوئی تنگی نہیں آئی۔ ارے 10 سال تک تمہیں کھانے پینے پہننے میں تنگی نہیں آئی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کیسے؟ کہا پتہ نہیں، ایک بابا سا تھا، ہر مہینے آتا تھا، راشن دے جاتا تھا اور عید کے اوپر کپڑے وغیرہ بھی دے جاتا تھا، گرمی سردی کے جوتے بھی دے جاتا تھا۔ ارے کون تھا وہ؟ پتہ نہیں کون تھا۔ تو تم نے پوچھا نہیں؟ بہت پوچھا لیکن اس نے کبھی بتایا نہیں۔ بہت کہا کہ گھر میں آؤ لیکن اس نے کبھی بتایا نہیں۔ بہت پوچھا کہ تمہارا ایڈریس کیا ہے، اس نے کہا بس تم اپنا کام کرو۔ 10 سال میں کبھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئی۔ اس نے کہا ارے اس کا حلیہ کیا تھا؟ اس نے کہا اس طرح کا بابا، اس طرح کی داڑھی، اس طرح کی پگڑی، اور ایسا سا اس کا حلیہ تھا۔ اب وہ سنائے جا رہے ہیں اور یہ سن کے حیران ہوا جا رہا ہے، ارے یہ تو وہی تھا جس کو میں مار کے جنت لینا چاہتا تھا۔ صبح ہوئی، کسی سے پوچھا کہ ثناء اللہ امرتسری کے گھر کا ایڈریس کیا؟ پہنچے، صبح دروازہ کھٹکھٹایا، مولانا صاحب باہر آئے تو گردن جھکا کے کہا معاف کر دیجئے گا۔ کہا کیا ہوا؟ وہ آپ کا یہ دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے، معاف کر دیجئے گا۔ مولانا صاحب نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے سمجھا تھا کہ جنت اس طرح ملتی ہے، مجھے تو اب پتا چلا ہے کہ جنت اس طرح بھی مل جاتی ہے۔ مولانا صاحب نے اپنے سینے سے لیا، اس نے جی بھر کے آنسو بہائے اور اس نے کہا معاف کر دیجئے گا، آج کے بعد آپ کی حفاظت کے لیے ساری زندگی یہ آپ کا خادم اور غلام آپ کے ساتھ رہے گا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ غلطی تو تم سے ہوئی ہے، لیکن تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا قصور تو کوئی نہیں، تیری بیوی کا کوئی قصور نہیں۔ کیا قصور ان بچوں کا کہ وہ 10 سال تک دنیا کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے رہیں اور تیری بیوی لوگوں کے کام کاج کرتی رہے، اہلاً سہلاً مرحبا۔ تو آپ نے اس کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو گہرا دوست بنایا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی برائی کبھی برابر نہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، جواب اس طریقے سے دو جو کیا ہو، احسن ہو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، ایک وقت آئے گا کہ تیرا دشمن كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیغمبر علیہ السلام کی اس سیرت سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔